اور بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، معصوم کے جواب میں اتنا حسن ہوتا ہے، میں جواب دوں گا تو اس میں کوئی اور سوال پیدا ہو سکتا ہے، لیکن جب معصوم جواب دے کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ امام سے یہی سوال کیا گیا، میں جواب پڑھوں گا، داد مجھے نہیں، خراج اپنے مولا کو پیش کرنا۔ مولا سے پوچھا گیا، مولا جب امیر المومنین کا دور تھا تو فتح کو واپس کیوں نہیں کیا گیا؟ مولا نے فرمایا، میں بالکل وہ لفظ پڑھنے لگا جو کتاب ہے مناقب میں، مولا نے فرمایا ہم آل محمد کا یہ مزاج ہے، جو چیز ہم سے ظلمن چھین لی جائے ہم اس پہ دوبارہ اختیار اس لیے نہیں کرتے کہیں ظالم کی سزا میں کمی نہ ہو جائے۔ جسے جواب اچھا لگا ہے وہ ہاتھ اٹھنا چاہیے تھا۔ جو چیز ہم سے ظلمن چھین لی جائے ہم دوبارہ اس پہ اختیار اس لیے نہیں کرتے کہیں ظالم کی سزا میں کمی نہ ہو۔ رسول نے مکہ چھوڑا، سنی کتابوں میں لکھا ہے، رسول کا آبائی گھر جس میں رسالت مآب رہتے تھے جو جناب عبداللہ اور جناب عبد المطلب کا گھر تھا، جب رسالت مآب نے مکہ چھوڑا تو ابو لہب نے اس گھر پہ قبضہ کر لیا۔ جب رسول مدینہ سے فتح مکہ پہ واپس پلٹے، صحابہ نے کہا یا رسول اپنے گھر نہیں جائیں گے؟ فرمایا نہیں، جس نے قبضہ کیا ہے میں اس کی لعنت کے سلسلے کو نہیں روکنا چاہتا۔ اگر جواب کی وضاحت نہیں ہوئی تو ایک اور ریفرنس دے دیتا ہوں، ایک اور واقعہ پڑھ دیتا ہوں۔ چوتھے امام سے ایک بندے نے پوچھا تھا، مولا قتل حسین کا بدلہ کس نے لینا ہے؟ فرمایا ہمارے آخری بیٹے نے۔ سائل نے کہا مولا آپ امام نہیں ہیں؟ فرمایا امام ہوں۔ آپ علی کے بیٹے نہیں ہیں؟ فرمایا میں بھی علی ہوں۔ اس نے اگر بدلہ امام نہیں لینا ہے تو پھر آپ نے کیوں نہیں لینا؟ آپ کی تو رگوں میں علی کا خون، آپ کربلا کے چشمدید گواہ ہے۔ جواب اتنا اچھا تھا کہ مجمع کے چہروں پہ نور ولایت آ جائے گا۔ امام نے فرمایا اگر میں بدلہ لوں گا تو صرف اس دور کے یزیدیوں سے لوں گا، بدلہ 12ویں نے لینا ہے تاکہ ہر دور کے یزیدی سے لے سکے۔ سیدہ کے مقدمے پہ اگلی قانونی غلطی، یہ تاریخ انسانیت کا اپنی نوعیت کا پہلا کیس تھا، جس کے خلاف مقدمہ تھا وہی جج تھا۔ یہ مقدمہ حاکم سن ہی نہیں سکتا تھا، یہ کیس قاضی نے سننا تھا۔ حاکم نے کس اختیار کے تحت اسے سنا؟ کیونکہ اس میں وہ خود فریق تھا۔ سرکار ہم تو اس لیے تیاری کر رہے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں میرا خیال ہے اتنی مجلسیں نہیں پڑھی جتنی پیشیاں بھوگتی، مجھے عدالتوں کے مزاج کا پتہ ہے۔ جب عدالت میں جائیں تو جج یا عدالتیں مذہب کی کتابیں نہیں کھولنے دیتے، وہ کہتے ہیں قانون کی کتابیں کھولو، یہاں پہ قانون پہ بات کرو۔ تو لہٰذا 114 میں نے وہ نقائص نکالے کہ اگر کبھی ہمیں بلایا جائے اور ہمیں کہا جائے کہ مذہب کی کتابیں بند کرو تو ہم پاکستان کا قانون سامنے رکھ کے بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ زہرا کل بھی حق میں تھی، آج بھی حق میں۔ جس کے خلاف مقدمہ تھا اس نے کیس کو کیسے سنا اور پہلی پیشی میں فیصلہ کیسے ہو گیا؟ حاکم نے یہ کہہ کے فتح واپس لیا تھا کہ اس میں امت کا حق ہے، تو حاکم نے بعد میں امت کو دیا کیوں نہیں؟ 7 ہجری کو یہ جگیر یہودیوں سے نبی کو ملی تھی، 4 سال نبی کے پاس رہی۔ اگر اس میں امت کا حق تھا تو نبی نے کیوں نہیں دیا؟ کیا کہنے سیدہ تیرا مقدمہ لڑنے کے، بی بی سے گواہ مانگے تو بی بی نے گواہ بھی ایسے پیش کیے، بی بی نے علی کو بطور گواہ پیش کیا، حاکم نے علی کی گواہی جھٹلا دی۔ بی بی کے پاس گواہوں کی کمی نہیں تھی، بی بی کے پاس پہلو میں سلمان کھڑا تھا، بی بی نے سلمان کی گواہی نہیں لکھوائی، بی بی نے کسی اور صحابی کی گواہی نہیں لکھوائی۔ بی بی تو نے صرف علی کی گواہی کیوں لکھوائی؟ فرمایا میں تاریخ میں لکھوانا چاہتی ہوں کہ میں نے علی پیش کیا تھا، اس نے علی کی گواہی کو جھٹلا دیا تاکہ مورخ لکھ دے کہ اس نے علی کی گواہی کو نہیں مانا۔ پھر بعد میں میری شیعہ قوم کے ماتمی کھڑے ہو کے ان کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے پوچھے کہ نبی کی حدیث ہے کہ علی قرآن ہے، علی قرآن ہے، علی قرآن ہے۔ تو نے دربار میں علی کو نہیں جھٹلایا، تو نے قرآن کو جھٹلا دیا۔
خود لڑا. یہ عصر حاضر کی ضرورت تھی تو میں نے یہ مضمون پڑھا. بے شک نعروں سے مجلس بے نیاز ہو جائیں لیکن ذہنوں تک یہ باتیں پہنچ جائیں. جناب سیدہ کا حق لوگوں تک نہ پہنچنا کتابوں میں حقائق نہ ہونے کی دلیل نہیں، منبر کی بزدلی کی علامت ہے. ہم پڑھتے تو کسی کو پتا چلتا، ہم نے پڑھا ہی نہیں. میں دلیل میں ایک لفظ کہنے لگا اور مجھے چہروں کی زیارت کریں. ہم نے امام حسین کا قتل اتنا پڑھا کہ آج کوئی ہمارے سامنے یزید کا نام نہیں لیتا. جو جوان بیٹھے مجھے ان کی تائید چاہیے تھی. ہم نے قتل حسین اتنا پڑھا ہے کہ آج بندے ہمارے سامنے یزید کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں. انہیں پتا ہے ان کے مرشد کے قاتل کا نام ان کے سامنے لیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، ان کے تیور بدل جائیں گے. یہ ہے قتل حسین پڑھنے کا معجزہ. ہم نے حسین کا ذکر اتنا کیا ہے آج بندے یزید کا نام نہیں لیتے. جیسے محمد کے بیٹے کا قتل پڑھا تھا ایسے نبی کی بیٹی کا قتل بھی پڑھنا چاہیے. بنت رسول کا قاتل بھی بتانا چاہیے. ہم دیوار سے لگائے نہیں گئے، ہم دیوار سے خود لگ گئے. بجائے یہ کہ کوئی ہمارے سامنے ان کے نام عزت سے نہ لیتا، ہم نے ڈر کے خود عزت لینے شروع کر دی. زندگی اتنی ہی چاہیے جتنی سیدہ کی وکالت میں گزرے. تشریف فرمائے. کئی بار موت کے منہ سے نکال کے لے کے آئی ہے مجھے نبی کی بیٹی. میں نے اپنی سانسیں بی بی کے پاس قرض رکھی ہوئی ہیں. شہزادی اتنی دینا جتنی تیری وکالت میں گزرے. معصوم کا فرمان نہ ہوتا میں منبر سے پڑھتا نہ غلط پڑھوں معصوم کا مجرم بنوں. مولا فرماتے بندہ پڑھے لا الہ الا اللہ اور اقرار محمد رسول اللہ نہ کرے اللہ لا الہ الا اللہ بھی واپس لے لیتا ہے. معصوم فرماتے بندہ پڑھے محمد رسول اللہ اور اقرار علی ولی اللہ نہ کرے تو خدا محمد رسول اللہ بھی واپس لے لیتا ہے. میں دو علموں کے درمیان کھڑا ہوں. معصوم فرماتے بندہ پڑھے علی ولی اللہ اور ہماری دادی کے دشمن پہ لعنت نہ کرے اللہ علی ولی اللہ بھی واپس لے. بسم اللہ. ایمان کا اعزاز پانے کے لیے اپنی روحوں کو جہنم سے بچانے کے لیے آسمان حق کے زہرا پر تبرہ کیجئے. یہ تو پہلی شرط ہے جنت میں جانے کی. صرف محض تبرہ نہیں، آپ کے پاس دلائل اتنے ہونے چاہیے. سیدہ دربار میں کھڑی ہیں، شہزادی اپنا مقدمہ خود لڑ رہی ہیں. بی بی نے کہا میری ملکیت پہ قبضہ کیوں کیا؟ اس نے کہا ایک حدیث کے سہارے سے. بی بی نے کہا حدیث پڑھ. اس نے حدیث پڑھی. بی بی نے جواب میں قرآن کی آیت پڑھی. اس نے کہا بنت رسول میرے پاس حدیث ہے. بی بی نے دوسری آیت پڑھ دی. اس نے پھر وہی حدیث پڑھی. بی بی نے تیسری آیت پڑھ دی. میں دو علموں کے درمیان کھڑا ہوں. یہ حدیث ایک پڑھتا گیا. بی بی بدل بدل کے آیتیں پڑھتی رہی، بدل بدل کے آیتیں پڑھتی رہی. 40 آیتیں جب مادر حسنین نے دربار میں کھڑے ہو کے پڑھ دی حاکم کے چہرے پہ موت کی زردی آ گئی. اسے کہا رسول کی بیٹی میں حدیث پڑھ رہا ہوں تو جواب میں قرآن کیوں پڑھ رہی؟ اگر تیرے پاس حدیث ہے تو حدیث لے کیا. اتنا کہنا تھا بی بی برقے کے اندر سے بولی. بی بی نے کہا بس میں نے تیری زبان سے یہی جملہ سنا تھا، آج تو مجھے کہہ رہا حدیث لے کیا. کل تجھے میرے باپے نے کہا تھا حدیث لکھ دو، تو نے کہا تھا کہ قرآن کافی ہے. کل تو کہہ رہا تھا کہ قرآن کافی ہے. بی بی نے پہلا مقدمہ دائر کیا اپنی ملکیت کا. بی بی نے تحریر پیش کی، گواہ پیش کی. حاکم نے گواہیاں جھٹلائیں، نصاب شہادت نامکمل ہونے کی وجہ سے کیس واپس کیا. بی بی نے کیس واپس لے کے وہی کھڑے کھڑے دوسرا کیس کیا. دوسرا کیس شاید آج تک ممبر کی تاریخ سے نہ پڑھا گیا. پوری ذمہ داری کے ساتھ لفظ پڑھنے لگا. بی بی نے کہا میری ملکیت پہ قبضہ کیا، تو نے نصاب شہادت پورا نہ ہونے کی وجہ سے کیس واپس کیا. بی بی نے کہا میں دوسرا مقدمہ کرتی ہوں، میں خدیجہ کی بیٹی ہوں، مجھے میری ماں کا حق واپس کر. اسلام مقروض ہے میری ماں کا.
حاکم کے چہرے پہ موت کی زردی آ گئی. اتنی بڑی جنگ لڑکی آئی ہے دربار میں رسول کی بیٹی. کسی جنگ نے منافق کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا سیدہ کے 4 گھنٹے دربار میں خطبے نے پہنچا. ملوکیت کے پاؤں لڑکھڑانے لگ گئے. حکومت کو سر سے چھت گرتی نظر آنی شروع ہو گئی. بس جب دلیلیں ختم ہو گئیں اور سیدہ کے مقدمے پہ کوئی بات نہ ہو سکی، اس نے تیش میں آ کے نبی کے ہاتھ کی لکھی تحریر کو پھاڑا. کوئی سنی میرا بھائی بیٹھا ہو، میں نے تمہارے سامنے حقائق پڑھے، حقیقت پسند بندہ ہوں، منبر پہ منافقت کا قائل میں ہوں ہی نہیں. جو میرا عقیدہ تھا، جو میرے مذہب کا عقیدہ تھا، وہ میں نے آپ کو سنایا. میرے سنی بھائی بیٹھے مجھے سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ، زمانہ جاہلیت میں بیٹیاں دفن ہوتی تھی، بیٹی کا احترام کس نے سکھایا؟ بیٹی کو باعزت باپ کے گھر سے رخصت کس نے کروایا؟ نبی نے. بیٹی کو باپ کی جگیر سے حق کس نے دلوایا؟ نبی نے. اب رات کو تاریکی میں بستر پہ لیٹ کے سوچنا، جس نے کائنات کی ہر بیٹی کو حق دلوایا تھا، اس کی اپنی بیٹی حق سے محرومہ چلی. دستور زمانہ نہیں، عین شریعت ہے. مذہب شیعہ میں، مذہب شیعہ نہیں، قرآن کا قانون جسے مذہب شیعہ بھی مانتا ہے، بیٹی باپ کی جاگیر میں حصے دار ہوتی ہے. مذہب جعفریہ میں جیسے بیٹے کو حق ملتا ہے ایسے بیٹی کو ملتا ہے. بیٹی کا شرعی حق ہے، لیکن ہاں ہمارے ماحول کی تربیت کا اثر ایسا ہے، اکثر بہنیں بھائیوں سے حق نہیں لیتی. میں غلط پڑھوں تو مجھے ٹوک دینا، ایسا ہے جی، شرعی طور پہ ہے.